نماز کے فضیلت کیا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نماز کے فضائل سنے نا تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، اور جو دور والے تھے نا وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم دور والے گھر کچھ لوگوں نے بیچ دیا، اور کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم کیا کریں، بیچ کر قریب آ جائیں۔ اب حمید نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ بنی سلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محلے سے منتقل ہو جائیں، یعنی وہاں سے نکل جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مدینے کو کھلا ہوا چھوڑ دے، کیا ہے کہ جو دور والے ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے قریب آ جائیں، کہ مدینے کو کھلا چھوڑ دیں۔ اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دور والے ہیں وہ بھی رہیں گے، کیا پتہ کفار یا کوئی اور منافق اگر کوئی سازش کرے، حملہ کرنے کی کوشش کرے تو جو دور والے ان کو پتہ چل جائے گا، قریب والوں تک آسانی سے خبر پہنچ جائے گی۔ تو یہ مصلحت کی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مدینے کو کھلا ہوا چھوڑ دے، اسی لیے فرمایا کہ چل کر آنے کو ثواب نہیں سمجھتے، یعنی جو دور والے وہ یہ نہیں سمجھتے بھائی چل کر جتنا مسجد نبوی میں جتنا دور سے آئیں گے اتنا ثواب ہے، قدم قدم کے بدلے میں ثواب ہے، تو ان کو چاہیے کیا ہے کہ مسجد نبوی میں جتنا جماعت کی نیت سے اور نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی نیت سے یہاں پر آئیں گے تو ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہاں سے اپنے گھروں کو ہجرت کر کے قریب آ جائے، تو زیادہ ثواب کی حرص ہونی چاہیے، وہ بھلے دور سے آ جائے تب بھی ہو جائے گے۔ اب یہی حدیث مبارکہ، اس کے حدیث مبارکہ کے تحت میں جو کہ رفیق، اگر آپ ہجرت کر کے کہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھیں کہ رفیق کون سے ہیں، بھائی نیک ہیں کیسے، اچھے ہیں برے، اگر اچھے ہیں تو وہاں جانا چاہیے، اور اگر برے ہیں نا تو وہاں پر جائیں گے تو آپ فتنے میں پھیل جائیں گے اور اپنے ایمان سے کیا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔